خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریاست، میں ہوں شہزاد رضا۔ آج وفاقی وزراء مریم اورنگزیب صاحبہ اور رانا ثناء اللہ صاحب نے پریس کانفرنس میں کہا کہ اگر کوئی شخص اداروں کے خلاف کوئی مہم چلاتا ہے، ان کو ہدایات دیتا ہے، تو اس کے خلاف جو ہے تحقیقات جو ہے وہ اس کا لازمی امر ہے اور تحقیقات ہونی چاہیے۔ ایک پچھلے دنوں جو ایک ڈیبیٹ چل رہی تھی کہ مبینہ طور پہ سابق خاتون اول کی ویڈیو سامنے آئی اور اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے گرچہ اس کی اوتھینٹسٹی کو ماننے سے انکار کیا، اسے مسترد کیا، ساتھ ساتھ ایک بات اور کی کہ اس طریقے سے کسی کی بھی آڈیو یا کسی کی بھی ٹیلی فون کال جو ہے وہ ٹیپ کرنا جو ہے وہ قانون اور آئین کے خلاف ہے، جس پر وزیر داخلہ صاحب نے اس کو ایکسپلین کیا آج اور کہا کہ اگر کسی جرم کو پکڑنے کے لیے، کرپشن کو دیکھنے کے لیے، ایکسپوز کرنے کے لیے اگر کوئی بات کی جاتی ہے کہ اگر کوئی بھی جرم ہو رہا ہے اور قانون نافذ کرنے والے ادارے اگر ایسی کوئی ایکشن کرتے ہیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، نہ ہی قانونی نہ ہی اخلاقی۔ اگر کوئی ایسی ویڈیو بنائی جائے جس کا مقصد کسی کو بلیک میل کرنا ہو تو یہ وہ یقیناً غلط بات ہے۔ اس کے ساتھ مریم اورنگزیب صاحبہ نے جو بات کی، انہوں نے کہا کہ اب بہت سے اسکینڈل سامنے آئے ہیں سابقہ حکومت کے، اس پر تحقیقات ہو رہی ہیں، اور اگر کسی کرپشن کی بنیاد پر تحقیقات کو دیوار سے لگانا کہتے ہیں تو عمران خان صاحب ہمیں اس چیز کو واضح کریں۔ ایک سینئر جرنلسٹ کو بھی گرفتار کیا گیا ہے پنجاب سے، ان پر الزام ہے کہ انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی ہیں کہ جو اداروں کی توہین و تضییق کے زمرے میں آتی ہیں، اور اس پر اکثر اس کا آڑ لیتے ہیں آرٹیکل 19 آف دا کانسٹیٹیوشن جو فریڈم آف سپیچ سے متعلق ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہر شخص کو آزادی ہے اپنی بات کرنے کی، لیکن وہ کچھ ریزنیبل ریسٹرکشنز یعنی کہ کچھ ایسی مناسب رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے کہ اگر یہ چیز کریں گے، یہ لائن اگر آپ کراس کریں گے تو فریڈم آف سپیچ جو ہے اس کا جو بنیادی حق ہے کسی بھی شخص کا، اس کے آپ انٹائٹل نہیں ہو سکتے۔ یعنی کہ اگر آپ گلوری آف اسلام کے بارے میں بات کریں گے، اسلام کے خلاف کوئی بات کریں گے، انٹیگریٹی آف پاکستان کے خلاف بات کریں گے، آپ اداروں کے اوپر یا اس سے کوئی کنٹیمپٹ آف کورٹ کا پہلو نکلے گا، یا دوست ممالک کے بارے میں آپ ایسی بات کریں گے جس سے پاکستان کے تعلقات ان سے خراب ہو سکتے ہیں، تو یہ آرٹیکل یا یہ بنیادی حق جو ہے آپ ان صورتوں میں استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ آئین پاکستان میں درج ہے۔ اس کی مختلف تشریحات ہیں، انٹرپریٹیشن ہے۔ کوئی شخص یہ بات کر سکتا ہے کہ اگر ہم امریکہ کو یا پاکستان کے کسی بھی ملک کو مثبت طور پر تنقید کا نشانہ بناتے ہیں تو کیا وہ بھی ان ریسٹرکشن کے زمرے میں آئے گا؟ ملک احمد خان صاحب جو صوبائی وزیر قانون ہیں، اس میں انہوں نے خاصی سیر حاصل اس پر آج گفتگو کی ہے۔ ان ایشوز پر بات کرتے ہیں، اور کل جو پارلیمانی سلامتی کمیٹی کا بھی اجلاس ہوا، اس میں جو چیزیں ڈسکس ہوئیں اس پر بھی کچھ روشنی ڈالیں گے۔ ہمیں اسٹوڈیو میں رہے ہیں ڈاکٹر محمد رحیم صاحب، ڈی جی ہیں لیگل ہیلتھ جسٹس اتھارٹی کے، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر رحیم صاحب آپ کا۔ عثمان بسرا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، بسرا صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ احمد جواد صاحب پاکستان مسلم لیگ کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ احمد جواد صاحب آپ کا بھی۔ احمد جواد صاحب آپ سے میں آغاز کرتا ہوں، اور سیاستدان تو ہمیشہ سے اس چیز کے مخالف رہے ہیں کہ گفتگو ٹیپ کی جائے۔ مجھے یاد ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جس کا آپ بھی حصہ تھے، اس میں خاصی تنقید کرتی تھی، اور جسٹس ملک قیوم پرانی بات ہے ان کی ویڈیوز اور اس کے بعد بھی آڈیوز پہ بات کرتی رہی۔ اب اگر ایسی چیز ہوئی ہے جس پہ لا منسٹر وزیر داخلہ صاحب رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم مقصد یہ تھا کہ جو جرم ہوا ہے، جو بھی شخص مرتکب ہوا ہے، اس کو جو ہے وہ ایکسپوز کیا جائے یا اس کو پکڑا جائے، تو اب ایکسپوز تو اگر آپ کے مطابق آپ نے کر دیا اگر یہ ٹیپ ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تو جو قانونی اس کی جو لوازمات ہیں یا پروسیس ہے وہ ابھی تک شروع نہیں ہوا۔ تو یہ ذرا بتائیے کہ خالی مقصد ایکسپوز کرنا تھا یا قانون کے کٹہرے میں بھی لانا تھا؟ شہزاد صاحب، پہلے آپ کو میں تھوڑا سا جو ٹیلی فون کال یا کہہ لیں کہ ایک ملک کے اندر جو کمیونیکیشن مختلف میڈیمز کے اوپر ہوتی ہے، اس کے والے سے تھوڑا سا ایک میں آپ کو ٹیکنیکل اور ریگولیٹری بیک گراؤنڈ میں آپ کو دینا چاہوں گا کہ ہر ملک کے اندر آپ کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہیں یا ریگولیٹری باڈیز ہوتی ہیں، ان کے پاس ایک میکانزم ہوتا ہے، وہ لیگل میکانزم ہوتا ہے جس کے اندر موبائل فونز کو بھی مانیٹر کیا جاتا ہے، سیٹلائٹ فونز کو بھی مانیٹر کیا جاتا ہے، لینڈ لائنز کو بھی مانیٹر کیا جاتا ہے، اور پھر ود دی ایڈونٹ آف سوشل میڈیا کے ٹولز جو ہیں ان کو بھی مانیٹر کرنے کا ایک بندوبست موجود ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے پاکستان کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے، اور یہ کوئی دیر از نتھنگ انلیگل اباؤٹ اٹ۔ اور جیسے رانا ثناء اللہ صاحب نے ایکسپلین کیا کہ آپ کو مجرموں کو پکڑنے کے لیے آپ مانیٹرنگ کا میکانزم ضرور پلیس کرتے ہیں، لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ کوئی بھی دور ہو،
اس کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے نہیں استعمال ہونا چاہیے. جیسے آپ نے خود ہی ذکر کیا ماضی میں جو ہے مریم نواز صاحبہ کی بہت ساری آڈیو ٹیپس جو ہیں وہ لیک ہوئیں, اسی طرح اور پولیٹیکل لیڈرز کی ہوئیں. حال ہی میں بشرا بیگم کی بھی ایک آڈیو ٹیپ جو ہے وہ ریلیز ہوئی. تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں سمجھتا ہوں کہ جو کہ آپ کا ایک سوال بھی ہے بڑا بنیادی طور پہ کہ ان چیزوں کو دکھانے کا یا نکالنے کا مقصد کیا ہے. اصل مقصد تو میں سمجھتا ہوں کہ اکاؤنٹیبلٹی, لیکن بدقسمتی سے ماضی کی حکومتیں 2018 سے پہلے جو کچھ کرتی رہیں انہوں نے تو میرا خیال ہے کوئی کلیم بھی کوئی نہیں کیا تھا, لیکن 2018 کے بعد ایک ایسی حکومت آئی جس نے احتساب کو اپنا بنیادی نعرہ بنایا, اور اس احتساب کے لیے اس نے تمام جو پاکستان کے اندر ریسورسز تھے, چاہے وہ نیب تھا, چاہے اس کے اوپر ایک چیئرمین نیب تھا, چاہے اس کی ایک ویڈیو لیک کر کے اس کو بلیک میل یا ایکسپلائٹ کیا گیا, یا ایک ان نون سا بندہ شہزاد اکبر کہیں لندن سے اٹھا کے اس کو اپنا اوپننگ بیٹسمین احتساب کا بنا دیا, اور 3.5 سال تک تو احتساب جو ہے وہ صرف پریس ٹاکس میں, ٹاک شوز میں, پریس کانفرنسز میں یا ترجمانوں کے اجلاس میں, وہاں پہ ہمارے بسرا صاحب بھی بیٹھے ہوتے تھے, میرے ساتھ ہی بیٹھے تھے, آج پھر ساتھ ہی میرے بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہاں پہ یہ ہمیں بریفنگ دی جاتی تھی کہ جی کہ یہ منی لانڈرنگ ایسے ہوئی تو ویسے ہوئی, اور 3.5 سال تک یہ کچھ چلتا رہا. تو جو آپ کا بنیادی سوال ہے, اور یہ میں کسی ایک حکومت کے پوائنٹ آف ویو سے بات نہیں کر رہا, احتساب جو ہے جب تک امتیازی احتساب ہوگا, جب تک آپ پولیٹیکل ایکسپلائٹیشن اور وکٹمائزیشن کا کریں گے, اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلے گا. ایک سوال ہے, پھر آگے بڑھتا ہوں, وہ یہ کہ ٹھیک ہے یہ گفتگو ریکارڈ کی اور مقصد یہ تھا بقول آپ کے کہ کرپشن کو یا کوئی جرم اگر ہو رہا ہے تو اس کو ایکسپوز کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو کیفر کردار تک بھی پہنچایا جائے. یہ کچھ عرصہ پہلے یقیناً یہ ریکارڈ ہوئی گی. تحریک انصاف کا ایک آبجیکشن ہے یا ان کی ایک تنقید ہے, ایک آرگومنٹ ہے ان کا کہ اس کی ٹائمنگ, کہ جب عمران خان صاحب جلسہ کر رہے تھے اسی دوران یہ آپ کی کہیں سوشل میڈیا پہ یہ لیک ہو گئی. تو اگر تو ایسی بات تھی تو اصولی طور پہ یہ عدالت میں پیش کرنی چاہیے تھی کہ, اور ان کے باقاعدہ طور پر کوئی قانونی کارروائی ہونی چاہیے تھی اگر وہ اس طریقے سے غداری کے فتوے اگر بانٹے جا رہے ہیں, اس کے خلاف ٹرینڈ چلایا جا رہا ہے. دیکھیں شہزاد, اس میں تو سب سے پہلے ہمیں یہ ڈٹرمن کرنا پڑے گا کہ ویڈیوز اور آڈیوز کہاں سے نکلتی ہیں. ہمارے ایک بڑے محترم پی ایم ایل این کے دوست ہیں زبیر صاحب, آپ کو یاد ہوگا, ٹھیک ہے. اب وہ اس وقت بھی یہ سوال ہو سکتا ہے کہ یہ ٹائمنگ کیا تھی اس ویڈیو کو ریلیز کرنے کی, جب زبیر صاحب جو ہیں وہ اپوزیشن کے ایک اوپننگ بیٹسمین اور مریم نواز کے اسپوکس پرسن کے طور پہ بڑا ایگریسولی فور فرنٹ پہ وہ اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے تھے. تو ان کی وہ ایک ویڈیو, جس کو میری خود زبیر صاحب سے اس پہ بات ہوئی کہ جس میں ان کو بعد میں بتایا گیا کہ وہ دو کون سے اشخاص تھے کہ جنہوں نے اس کی وہ مینیپولیشن کی, اس ویڈیو کی, اس کو ایڈٹ کر کے کس طرح سے بنایا گیا, وہ پکڑے بھی گئے. لیکن یہ ہے کہ دیکھیں اس انسان کو تو ہو گیا نا ڈیمیج, اس کو اپنی فیملی کے سامنے اس کو جس تکلیف سے گزرنا پڑا وہ تو گزر گئے نا وہ. تو یہ جو ٹائمنگ ہے یہ تو مجھے بھی نہیں پتا جی کہ یہ آڈیو ویڈیوز کی یہ تو ایک فیشن کے طور پہ اب تقریباً چل رہا ہے. لیکن اس میں صرف ایک چیز آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ویڈیو آڈیو جو ہے وہ فورنزک آڈٹ کے مطابق جو ہے وہ کسی کورٹ میں پیش کی جا سکتی ہے, تو اگر اس میں کوئی غیر قانونی چیز ہے, تو جیسے کسی کو غدار قرار دینا, یہ تو ایک بڑی خطرناک چیز ہے نا. اور وہ بھی پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر جو ہے اگر فرسٹ لیڈی جو ہے اگر وہ صحیح ہے, کسی کو اگر وہ صحیح ہے, اگر وہ ہدایات دے رہی ہیں کہ جو بھی کوئی بات کرے اس کو غداری کے ساتھ نتی کر لو, تو یہ تو ایک بڑی خطرناک چیز ہے, اور قانونی طور پہ اس کا ہونا چاہیے, اس کو ٹرائی ہونا چاہیے. عثمان بسرا صاحب, اس سے پہلے کہ آپ اس کی اوتھینٹسٹی یا اس پہ کوئی بات کریں یا ٹائمنگ یا وٹ ایور, سوال ضرور آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اقتدار میں آنے سے پہلے آپ لوگوں کا ایک نیریٹو تھا کہ جو گزشتہ ماضی کی حکومتیں ہیں وہ انتہائی کرپٹ ہیں, انہوں نے ملک کو لوٹ لیا, اور ہر شخص کو آپ نے چاہے اس پہ الزام ثابت ہوا یا نہیں ہوا آپ نے اس کو کرپٹ قرار دیا. یہ تو فیکٹ پہ مبنی بات ہے. اور اس کے بعد پھر ایک ٹرینڈ یہ بھی ہم نے دیکھنے کو ملا, خاص طور پہ جب خان صاحب نے وہ سائفر لہرایا اور غداری سے اس کو لنک کیا گیا کہ ملک دشمنوں سے مل کے آپ پاکستان کو کمزور کر رہے ہیں. تو اتنا آؤٹ رائٹ, اتنا ایکسپلسٹ جو ایلیگیشن لگا دینا,
اگر فرض کریں آپ نے الزام لگایا احمد جواد صاحب پہ لگایا, وہ الزام ثابت نہ ہو, لیکن ایک الزام تو آپ نے اتنا خطرناک ان پر لگا دیا, تو یہ بات مناسب تھی کہ آپ نے کچھ ایسی چیزوں کو پبلک سفیر میں اچھالا کہ جس کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے تھی. اچھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے سب سے تو میں جو اپنے پہلے چنک میں بات ہو رہی تھی اس کے اوپر تھوڑا رسپونڈ کرنا چاہوں گا کہ انسان کی جو عقل ہے نا جی, ہر دو صورت کے اندر وہ کام کرتی ہے, اور اس کی دلیل اور استدلال بھی وہ رحمان کے ساتھ بھی کام کرتی ہے, شیطان کے ساتھ بھی کام کرتی ہے. اب اس پہ منحصر ہے کہ وہ اگر اللہ کی رحمت میں ہے تو رحمان کی طرف چلا جائے گا, ورنہ شیطان. اور بودھے قسم کے جو ہمارے لوگ, خاص طور پہ ابھی جو آپ نے اپنے وزیر صاحب کا جو وزیر ہیں, وزیر داخلہ کی بات کی, وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ جو آپ ریکارڈنگ کرتے ہیں اور چیز کر رہے ہیں کرائم کو تو یہ فار گڈ ہے. تو اگر یہ کر رہے ہیں تو پھر لوگوں کے گھروں میں کیمرے لگائیں, اچھی طرح سے ان کے بیڈ روم میں لگائیں, چیز کریں نا. کچھ کرمنلز تو گھروں کے اندر بھی کرائم کمٹ کرنے کے لیے پلان کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر وہ جو زبیر صاحب کے لیے ہمارے بھائی نے اتنی بڑا استدلال کھڑا کیا کہ ان کو کتنی تکلیف سے گزرنا پڑا, تو نہیں, وہ کرائم کو چیز کر رہے تھے نا, لوگوں کو چھپ کے دیکھ رہے تھے, کرائم تو نہیں ہو رہا کہیں. تو اس لیے یہ کیا لاجک ہے کسی آزاد معاشرے کے اندر جو ایک اپنے آپ کو چلے جھوٹا ہی صحیح جمہوری اسلامی جمہوری ملک کلیم کر رہا ہے, اور اس کا ایک آئین ہے, اور آئین یہ تشریح کر چکا ہے کہ جی آپ لوگوں کی پرائیویسی کے اندر نہیں جا سکتے اور اس پہ سپائنگ نہیں کر سکتے. تو ایک وزیر موصوف کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ کرائم کو چیز کر رہے ہیں, تو بھائی اس طرح کر لوگوں کی گاڑیوں میں کیمرے لگائیں, لوگوں کے گھروں میں کیمرے لگائیں, ٹوائلٹس میں لگائیں, تاکہ اچھی طرح سے. میں یہ سمجھتا ہوں کسی دنیا کے مہذب معاشرے میں لوگوں کی پرائیویٹ زندگی کو ریکارڈ کرنے کا نہ کوئی قانون ہے, نہ ایتھکس ہے, نہ اس کی کوئی اجازت دیتا ہے, ما سوائے پاکستان جیسے ملک کے اندر جہاں وزیر بیٹھ کے اس کی بھودی قسم کی تشریحیں دے رہے ہیں. نمبر ون. دوسری بات اب آپ میں بتائیں, اب آگے چلتے ہیں. اب آپ نے کہا جی یہ سارا مسئلہ جی کہ دوسرا آپ کا جو کویسچن میرا جو پہلا ہی سوال تھا آپ سے وہ یہ تھا کہ پہلے آپ نے کرپشن کے الزامات لگائے, ان لوگوں پہ بھی الزام کورٹ سے عدالت سے ثابت نہیں ہوا, جن پہ ہوا شاید ان پہ بھی لگائے ہوں, اور اس کے بعد جو آپ نے یہ ملک دشمنوں سے اور غداری کے سرٹیفکیٹ اپنے جلسوں میں بانٹے, اس سے یہ امپریشن ملا کہ واقعی یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. جی آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ ہم نے جب کسی کو کہا کہ وہ غدار ہے تو ہم نے کیوں کہا, یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, اور بغیر کسی تحقیق یا ثبوت کے تو کہنا نہیں چاہیے. جی ہم جب کہتے ہیں کہ ان کی حکومت غداروں پہ مشتمل ہے تو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ہمیں ہماری بہادر افواج کے ڈی جی ISPR نے بتایا کہ یہ وہ دو اشخاص ہیں جو پاکستان کے اندر NDS اور را سے پیسے لے کے سیبوٹاج ایکٹیویٹیز کرتے رہے ہیں. نکالے نا آصف غفور صاحب کی پریس کانفرنس, انہوں نے نام لے کے بتایا تھا کہ یہ لوگ ہیں جو NDS سے فنڈنگ لیتے ہیں, را سے لیتے ہیں, تو یہ تو غداری کے زمرے میں آتا ہے. انہی کے دو ووٹوں سے ان کی حکومت کھڑی ہوئی ہے. اب اس حکومت کو غداروں کے ٹولے کی حکومت نہ کہیں تو کیا کہ میں نے نہیں کہا ہوا, ڈی جی ISPR صاحب نے کہا ہوا ہے. اور یہ چلائیں نا آصف غفور صاحب, کس کو کہہ رہے تھے وہ کہ NDS سے فنڈنگ لیتے ہیں. پھر سائفر آتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ کس طرح سے ایک باہر سے ملک کا آدمی بیٹھ کے ایک تیسرے درجے کا سیکرٹری جو ہے وہ ڈکٹیٹ کر رہا ہے پاکستان کے اندر کہ یہ رجیم ہٹا دو تمہارے گناہ معاف کر دیں گے. جب آپ یہاں بیٹھے ڈکٹیشن لے رہے ہیں, ایک چیز ہے بسرا صاحب, اب مجھے بولنے ہیں, میری بات تو پوری کر لیں. وقت آپ ہی کو دے رہا ہوں, سوال کر رہا ہوں تاکہ وہ ذرا آسانی پیدا ہو جائے, سمجھنے میں آسانی ہو ہمیں. ایک سوال یہ ہے کہ اس وقت کے DG ISPR کو آپ نے کوٹ کیا, بالکل ٹھیک کوٹ کیا آپ نے, لیکن آج کے بھی DG ISPR جو ہیں جو سرونگ ہیں وہ بھی کچھ باتیں کر رہے ہیں. سو کچھ لوگوں کی آپ نے ایکسیپٹ کی, لیکن سوال سنیں, سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ چاہے وہ فوج ہو, چاہے احمد جواد صاحب ہوں, ڈاکٹر صاحب ہوں, کوئی سرکاری محکمہ ہو, اگر وہ کوئی بات کرتا ہے, اگین اس نے بات کر دی یا الزام عائد کر دیا اپنی تحقیقات کی بنیاد پر, اگین جن لوگوں کی 2 MNAs کی آپ بات کر رہے ہیں وہ عدالت میں اپنے مقدمے بھگت رہے ہیں شاید انہی الزامات کی بنیاد پر, یہ ثابت ہونا باقی ہے. تو میرا ایک پرمائز صرف یہ تھا کہ جب تک ایک چیز ثابت نہیں ہے تو آپ کسی کو کیسے غدار کہہ سکتے ہیں. میری اپنی فوج سے جو میری محبت ہے وہ مجھے اس چیز کے اوپر لا کے کھڑا کرتی ہے کہ جب میری فوج کا DG ISPR کہے تو میں یہ سمجھ رہا ہوں, جس طرح ابھی کے DG ISPR کو آپ کوٹ کر رہے ہیں کہ وہ ریزنیبل انفارمیشن کے ساتھ بات کر رہا ہے, تو یہ میرا فیتھ ہے اس کے اوپر, میری فوج پہ میرا بڑا فیتھ ہے. تو میرے جب DG ISPR نے کہا کہ یہ غدار ہیں تو میں نے کہا کہ میرا DG ISPR فوج کے اداروں سے بہترین انفارمیشن لے کے ان کو غدار کہہ رہا ہے, ان غداروں سے ہی ان کی حکومت بنی ہوئی ہے. DG ISPR ایز این انڈیویجول چینج ہوئے ہیں نا, سیٹ تو وہی ہے, تو ان کی بات وہ ادارے کو ریپرزینٹ کر رہے تھے نا, آپ اپنے ادارے یہ تو بات پھر بنا ہوئی کہ ایک بندہ ایک سیٹ پہ موجود ہے. تو آپ میرا لاجک دیکھیں نا, میں دے رہا ہوں. نہیں لاجک آپ تو دے رہے ہیں, لیکن میں وہی سوچنے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ کوشش نہیں کرتے, آپ کوشش کامیاب ہونی چاہیے. ایک ادارہ آپ کو ایک چیز سمجھا رہا ہے, لیکن چلیں آگے بڑھتے ہیں. میری ادارے سے محبت ہے نا, میرا ادارے کا DG ISPR کہہ رہا ہے کہ وہ غدار ہیں اور اس حکومت پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اس میں ایک میں اگر اجازت دیں آپ کی, دیکھیں وہی والا مسئلہ سارا جو ہے نا حلال اور حرام والا ہوتا ہے.
کہ ایک ISPR کی سٹیٹمنٹ ان کے لیے حلال ہے, دوسرے ISPR کی سٹیٹمنٹ ان کے لیے حرام ہے. بالکل نہیں ہے, کون سی ایک حرام ہے؟ آج کی تاریخ میں ایک شخص جو ہے جو عمران ریاض کے وہ غدار ہے, آج کی تاریخ میں عمران ریاض کچھ اور کرے تو وہ حرام ہو گیا. تو یہ تو ایک ان کا ایک جو کنٹراسٹ ہے, ایک مسلسل جو ہے وہ تو ان کو خود ہی ان کو ایکسپوز کر دیا نا کہ 3.5 سال پہلے ان کا جو بیانیہ تھا اور آج جو ان کا جو بیانیہ ہے, اب اس میں آپ کو یہ کنٹراسٹ آپ کو ہر جگہ نظر آئے چلیں میں جو اپنی پسند کی چیز ہے اس میں سے پک کر لیتے ہیں. بالکل پسند کی چیز کیوں پک کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ یہ بات ہو رہی ہے, شروع یہ بات ہوئی فریڈم آف ایکسپریشن سے بھی ہوئی, لیکن یہ جو میں کہوں گا فون ٹیپنگ کا جو معاملہ ہے کہ ایک فیئر ٹرائل ایکٹ 2012 کا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ایجنسیاں یقیناً فون ٹیپ کر سکتی ہیں دہشت گردوں کی یا ایسے کوئی سنگین جرائم میں جو ملوث ہیں, اس میں ان کو ایک لبرٹی دی گئی تھی اور بھی اس پہ مطلب بڑی لے دہ ہوتی ہے. تو ایک اصولی موقف ہے اور ایک قانونی موقف ہے, میں چاہتا ہوں دونوں کی ذرا آپ جو ہے نا تھوڑی سی نشاندہی کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم جی, بہت شکریہ. دیکھیں سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ پرائیویسی آف انڈیویجول از پروٹیکٹڈ بائی دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اینڈ آل دی لاز آف دی اسٹیٹ آر سبسروینٹ ٹو دا کانسٹیٹیوشن. ٹھیک, یہ تو بڑا جو ہے کلیئر آپ کمانڈ ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی, اور آرٹیکل 8 جو ہے کانسٹیٹیوشن کا وہ بھی اس حوالے سے بڑا کلیئر ہے کہ کوئی بھی قانون جو ہے وہ جو کہ آئین پاکستان میں دی گئی بنیادی انسانی حقوق کے چیپٹر سے متصادم ہے وہ وائڈ ہے. تو اب رہ گیا یہ بات کہ ایجنسیز یا ادارے ٹیپ کرتے ہیں یا نہیں کر سکتے. تو جو پکا آرڈیننس ہے جس کے حوالے سے ابھی آپ بات کر رہے تھے, پکا ایکٹ جو ہے جی غالباً اس کا سیکشن 21 ہے. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کی ورڈکٹ پڑھ دیتا ہوں. میرے خیال میں جو محترم ویسے بتا دیجیے. جی اس میں جو محترم وزیر داخلہ صاحب نے جو کہا ہے نا جی وہ غالباً اس کو سم رکھ کر کہا ہے, اس کا میں صرف ایک پورشن پڑھتا ہوں. A person commits the offense of cyber stalking who with intent to coerce or intimidate or harass any person uses an information system network etc etc. ٹھیک, تو اب وہ جو انہوں نے بات کی نا کہ یہ جرم نہیں ہے, تو یہاں پر جو جرم کا پیرامیٹر دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو کوارس کرنے کے لیے, انٹیمیڈیٹ کرنے کے لیے وہ ہے, اگر وہ کسی کی ریکارڈنگ کرے گا یا ڈیوائسز کو استعمال کرے یعنی گا, آسان لفظوں میں کسی کو بلیک میل یا بدنام کرنے کے لیے ریکارڈنگ کریں گے, وہ جاری کریں گے, وہ غلط ہے, وہ غلط وہ ہے. انڈر پی کا آپ اس کو جی ہاں. تو اب چونکہ وہ دوسری بات اس میں لکھی نہیں ہوئی جی تو پریزمپشن یہ ہوتی ہے کہ جو چیز قانون میں ممنوع نہیں ہے وہ الاؤڈ ہے, جو آپ کہہ لیں سمپل انٹرپریٹیشن. لیکن سر اب ایک چیز اور بھی ہے نا, یہ بھی تو ڈٹرمن ہونا باقی ہے کہ آیا یہ گفتگو اگر ٹیپ کی تو کس نے ٹیپ کی, ہو سکتا ہے کسی نے کوئی ان کے فون میں بگ ڈال دیا ہو, کسی انڈیویجول نے ذاتی حیثیت میں آپ تھوڑا سا اگر پیچھے چلے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ فارمر چیف جسٹس آف پاکستان کی ایک جو ہے آڈیو لیک ہوئی, اور اس وقت بھی جو میری انڈرسٹینڈنگ تھی وہ یہ تھی کہ اس کو تو آپ پروب کرتے رہیں کہ یہ کیا ہے, لیکن یہ کس نے کی. اگر کسی کو ایکسیس ہے چیف جسٹس پاکستان کے فون کے تحت, اگر یہ اوریجنل ہے تو پھر تو آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا نا کہ کون اتنا اختیار رکھتا ہے کہ وہ چیف جسٹس پاکستان کی کال بھی ریکارڈ کر رہا ہے اور پھر وہ لیک بھی کر رہا ہے. پھر ابھی انہوں نے خود زبیر صاحب کی بات کر دی یا چیئرمین نیب کی بات کر دی کہ ان کی بھی ایک ویڈیو لیک ہوئی. تو اصل چیز یہ ہے کہ کرتا کون ہے, اس کے بعد یہ انٹینشن کی بات آئے گی نا کہ اس نے کس انٹینشن کے لیے کی. تو اگر کرنے والے کا نہیں پتا تو آپ وہ جو انٹینشن ہے اس کو بھی جسٹیفائی نہیں کر سکتے, اور جو ریزنیبل ریسٹرکشن ہے جو کانسٹیٹیوشن کہتا ہے ریزنیبل ریسٹرکشن, تو آپ اس کو بھی جسٹیفائی نہیں کر سکتے. لیکن یہ جو پیکا ایکٹ کو اگر دیکھا جائے تو اس کی جو سمپل لینگویج ہے وہ جب تک اس قسم کی ویڈیو آپ کسی کو ہیرس کرنے کے لیے, انٹیمیڈیٹ کرنے کے لیے, بلیک میل کرنے کے لیے استعمال نہ کریں تو یہ جرم نہیں ہے. لیکن احمد جواد صاحب پاکستان کی جو سیاست رہی اور جو اس میں یہ واقعات ہوتے رہے, زبیر صاحب کی آپ نے مثال دی, اب جس شخص نے بھی کی اس کا مقصد کوئی زبیر صاحب کو سزا دلوانا نہیں تھا یقیناً کہ انہوں نے اگر
کوئی ایسا کام خدا نخواستہ کیا جو کہ نہیں کیا انہوں نے, آپ نے واضح کر دیا, انہوں نے بھی واضح کر دیا. مقصد تھا کہ صرف بدنام کرنا یا جس سپیڈ سے وہ جا رہا تھا ان کی سپیڈ کو شاید کم کرنا, انڈر پریشر کرنا. تو اب یہ اگر کسی شخص نے یہ چیز ڈالی ہے اور سابق خاتون اول کے بارے میں, اور اگر یہ بات وہ درست طور پہ کر رہی ہیں, سو اصولی طور پہ حکومت کا موقف تو یہ ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہو, کہ یہ اگر غداری کا فتویٰ کوئی قانونی ماہرین آپ کو اس پہ بتائیں گے یقیناً کہ کیا اس پہ ہو سکتی ہے قانونی کارروائی, اور اگر انہوں نے کوئی قانون توڑا ہے تو اس کے مطابق ان کو سزا دی جائے. ایک تو پولیٹیکل نیریٹو آپ بلڈ کر رہے ہیں لیکن قانونی پہلو پہ کیوں نہیں آ رہے؟ ہاں بالکل آپ نے صحیح کہا ہے کہ دو اس کے اسپیکٹس ہیں. ایک ہے پولیٹیکل نیریٹو. ظاہر ہے کہ جب وہ گفتگو آپ سنتے ہیں تو بڑی وہ افسوسناک گفتگو ہے. ابھی ہم قانونی پہلو کی بات نہیں کر رہے, ابھی ہم صرف ایک خاتون اول جو ہیں وہ پرائم منسٹر ہاؤس سے, وہ اس وقت کے پرائم منسٹر کے جو سوشل میڈیا کا ہیڈ ہے اس کو جس قسم کی ہدایات دے رہی ہیں, ابھی ہم صرف اس کے اوپر ایک آپ کہہ لیں کہ ایک شہری کے طور پہ, نہ بھی اگر آپ کا کسی پولیٹیکل پارٹی سے آپ کا تعلق ہے یا نہیں ہے, لیکن آپ ایز اے سٹیزن بھی اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں تو وہ ایک بڑی شاکنگ آڈیو ہے. اب اس کا جو قانونی پہلو ہے وہ آپ نے بالکل صحیح کہا ہے. میں تو یہی کہوں گا کہ ایسی کوئی بھی چیز ہو اس کا فورنزک آڈٹ ہونا چاہیے, اگر اس کے اندر کوئی غیر قانونی چیز ہے اس کو بھی سامنے آنا چاہیے. لیکن ایک سوال جو آپ نے ریز کیا کہ یہ کس نے کی یا کون کرتا ہے, اس سے پہلے جیسے مریم نواز کی بھی بہت ساری آڈیوز آپ نے سنی ہوں گی. میں آپ کو ایک مثال آپ کو دے سکتا ہوں کہ اب جرمنی جو ہے دنیا میں ٹیکنالوجی کے حوالے سے صفحے اول کے ملکوں میں اس کا شمار ہوتا ہے, لیکن اینجلا مرکل کے فون ٹیپ ہوتے تھے, CIA کرتی تھی, آپ نے NSA کا ذکر کیا. تو یہ تو اب ٹیکنالوجی یہ اتنی زیادہ اس کا جو استعمال ہے, اس کی جو اپلیکیشن ہے, اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کسی انٹیلیجنس ایجنسی نہیں, آپ کو ملک کی کسی انٹیلیجنس ایجنسی نے کیا ہو. یہ اب اپلیکیشن جو ہے یہ بہت اس کے ایسپیکٹس ہیں, بہت سارے اس کے طریقہ کار ہیں, اس میں انڈیویجولز بھی کر سکتے ہیں. آسان لفظوں میں اگر کوئی ہیکر ہے اس کو کوئی ٹاسک دیا جاتا ہے, وہ اپنے ٹارگٹ پہ لگ جاتا ہے, وہ بھی یہ کام کر سکتا ہے. دیکھیں نا, یہ میں چونکہ یہ فیلڈ میری پروفیشنلی بھی رہی ہوئی ہے کمیونیکیشن اور سگنلز کے حوالے سے, تو ایک موبائل فون ہے, اس کو اسے کہتے ہیں سوشل انجینئرنگ, کہ ایک میں نے میسج بھیجا ہے کسی کو, عثمان بصرہ صاحب کو لیٹ سے بھیج دی ہے, ان کے انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے, ہو سکتا ہے ان کو کچھ چیزیں پسند ہوں, میں اسی قسم کی کچھ چیز بھیج دوں ان کو, یہ اس کو کلک کریں گے دیکھنے کے لیے. لیکن وہ کلک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو میں ایکسیس چاہتا تھا وہ میں نے ان کے فون میں حاصل کر لی. اس کے بعد یہ ان کا فون اسی طرح سے ٹرانسپیرنٹ ہے میرے سامنے جس طرح ان کے سامنے ہے. تو یہ تو اب ایک ٹیکنالوجی ہے. لیکن دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹائم آ گیا ہے کہ پاکستان کے اندر یہ ٹیکنالوجی کے اس بے بہا پھیلاؤ کو, خاص طور پہ واٹس ایپ کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں, اب اس میں اسکرین شاٹس کا بھی آپ کو پتہ ہے ایک بڑا فیشن چلا ہوا تھا, اور اس کے اوپر بھی فار ایگزامپل آپ کا کوئی دوست ہے, آپ کو اسکرین شاٹ کوئی بنا کے بھیج دیتا ہے کہ یہ دیکھیں جی آپ کے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں, لیکن اسکرین شاٹ بنانا جو ہے وہ بھی ایک زیادہ سے زیادہ 3 یا 4 منٹ کا کھیل ہے. ایک سوال ہے, کیونکہ آپ نے ذکر کیا اور آپ کا یہ فیلڈ بھی رہا ہے, تو آپ کو یاد ہوگا جنرل مشرف صاحب کی آڈیو انڈین انٹیلیجنس ایجنسیز نے ٹیگ کی, وہ جب بیرون ملک تھے وہ, جی بالکل, اور اس پہ کافی بات بھی ہوئی اور اس پہ کرٹیسائز بھی کیا کہ ایک ہیڈ آف گورنمنٹ اور ہیڈ آف اسٹیٹ کو اتنا اوپنلی اوپن پلیٹ فارمز پہ کمیونیکیٹ نہیں کرنا چاہیے, اور یہی چیز اپلائی ہوتی ہے ان شخص پہ بھی جیسے خاتون اول ہیں. امریکہ میں یہ مثال آپ کو ملتی ہے بڑے ممالک میں کہ وہ بہت زیادہ اس پہ سیکیور نیٹ ورک استعمال کرتے ہیں. لیکن ہم یہاں دیکھتے ہیں عمران کے خان صاحب کو بھی ہم نے دیکھا کہ وہ فریلی موبائل فون سے اپنے دوستوں کو, خان صاحب آپ کو بھی یقیناً انہوں نے میسج کیے, ایک میں آپ کو اس میں دے دوں, تو یہ کیوں ہے کہ پھر یہ احتیاط کیوں نہیں کرتے کہ اگر آپ نے احتیاط کی آپ بات کر رہے ہیں. ابھی دیکھیں پرائم منسٹر کا ایک فارمر پرائم منسٹر, اب تو نہیں وہ رہے, ان کا ایک انٹرویو ہے ایک اینکر کے ساتھ, اور اس اینکر کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے جتنے پیغام ہوتے ہیں, میسیجز ہوتی ہیں, میری جتنی کالز ہیں, وہ اس ملک کی ISI جو ہے وہ اس کو جو ہے مانیٹر کر رہی ہے, دیکھ رہے ہیں, دے نو میں کس سے کیا بات کر رہا ہوں. تو وہ اینکر نے ان سے پوچھا, خود انہوں نے لبرٹی دی, جی مطلب اس چیز کو وہ انڈورس کر رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے. اس اینکر نے ان سے سوال کیا کہ سر یہ اس میں پرائیویسی کا ایلیمنٹ تو پھر چلا گیا نا, اگر آپ کا ہر میسج, آپ کا ہر پیغام, ہر ٹیلی فون کال اگر وہ دیکھ رہے ہیں تو اس میں پرائیویسی.
تو وہ اس چیز کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں یہ بالکل ٹھیک ہے کہ میں اس ملک کا پرائم منسٹر ہوں, میری پروٹیکشن کے لیے انہوں نے دیکھنا ہے. تو دیکھیں جیسے انہوں نے ذکر کیا تو عثمان بصرہ صاحب نے رانا ثناءاللہ کی جو انہوں نے تعویل پیش کی, لیکن اس سے بھی زیادہ اگر آپ دیکھیں تو جو تعویل فارمر پرائم منسٹر پیش کر رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے, یہ میری پروٹیکشن کے لیے ہے بالکل. تو اس نے آپ کے ساتھ جب کمیونیکیٹ کرتے تھے خان صاحب, جب آپ پی ٹی آئی کا حصہ تھے, وہ کوئی بڑا کوئی ان نون نمبر سے کرتے تھے, سیکیور لائن ہوتی تھی یا نہیں, اٹ واز اے نارمل واٹس ایپ, اور اس میں جن لوگوں کو انہوں نے ایکسیس دی ہوئی تھی یا جن کے پاس وہ نمبر تھا اس پہ وہ بات کرتے تھے. دیر واز نتھنگ سیکیور. لیکن یہ ہمیں ضرور احساس ہوا تھا اس ٹائم میں بھی کہ ان کے میسیجز سیکیور نہیں ہیں. فار ایگزامپل اگر کسی کے بارے میں فیڈ بیک دی ہے اور اگلے دن آپ کو تھوڑا سا ایسا احساس ہوتا ہے کہ وہ چیز لیک ہو گئی ہے, تو وہ یہ ہمیں اندازہ ہو گیا تھا وہ کوئی اتنی سیکیور نہیں ہے کہ ان کے ساتھ جو بات چیت یا ان کے ساتھ میسیجز جو ایکسچینج کیے جاتے ہیں. تو یہ تو دیکھیں خود عمران خان اس بات کو انڈورس کر چکے ہوئے ہیں, اپنے انٹرویو کے اندر کر چکے ہوئے ہیں. لیکن یہ اپنی جگہ پہ بات بالکل صحیح ہے کہ اس ملک میں پرائیویسی کا احترام ہونا چاہیے, اور وہ ارریسپیکٹو ہونا چاہیے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے یا دوسری پولیٹیکل پارٹی ہے. بالکل ٹھیک. مانیٹرنگ ضرور کریں, اپنے ملک کے انٹرسٹ کو دیکھنے کے لیے, اپنے ملک کی سالمیت کے لیے کریں. انٹیلیجنس ایجنسیز کا یہ کام ہے. ایک میں آپ کو تھوڑا سا اور بتا دیتا ہوں کہ جیسے یہ موبائل فونز ہیں, اس کے لیے کوئی انڈیا کو دلی سے بیٹھ کے نہیں مانیٹر کرنا. یہ آپ کے ساتھ ڈپلومیٹک انکلیو ہے, وہاں سے آپ ایک پیسو جی ایس ایم موبائل سسٹم لگا دیں. پیسو کا مطلب یہ ہے کہ اٹس ناٹ ٹرانسمیٹنگ اینی تھنگ, اینڈ وین سم تھنگ از ناٹ ٹرانسمیٹنگ یو کین ناٹ ڈیٹیکٹ اٹ, اٹ از اونلی ریسیونگ. تو وہ اسلام آباد کے اندر جو ہے جتنی بھی کمیونیکیشن ہو رہی ہے وہ ساری کو وہ لے رہے ہیں. تو یہ تو ایک اب ٹیکنالوجی کا ایک استعمال ہے, اور اس میں ہمیں نہیں پتا کہ اس کی لمٹ کہاں پہ جا کے ختم ہوتی ہے, اس لیے ہمیں نہیں پتا کہ کون کرتا ہے کون لیک کرتا ہے. چلیں ٹھیک. بصرہ صاحب ایک چیز پہلے ذرا آپ کلیریفائی کر دیں کہ عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ ان کی جو اہلیہ ہیں وہ گھریلو خاتون ہیں, ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ وہ کوئی پارٹی کو کوئی انسٹرکشنز دیتی ہیں. تو ایک تو یہ بتا دیں کہ جو خان صاحب کہتے ہیں کہ ایسی بات ہے, ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, بالکل وہ ان کا سیاست سے حکومت سے کبھی بھی انہوں نے کسی بھی قسم کی رائے نہیں دی, کوئی مداخلت نہیں کی. اس چیز کو واضح کریں پھر اگلا سوال آتا ہے. میرا تو خیال ہے بالکل صحیح بات ہے. ٹھیک. اور اب جب یہ آپ عمران ریاض صاحب کو گرفتار کیا گیا, پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کیا اور آپ کر بھی رہے ہیں, لیکن میڈیا میں ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاف نے بڑا پک اینڈ چوز رکھا. آپ نے ٹھیک ہے آپ کے اختلافات ہو سکتے ہیں, آپ کسی ادارے کو کسی میڈیا کے ادارے کو سمجھ سکتے ہیں کہ وہ آپ کے خلاف بات کرتا ہے, آپ پہ کڑی تنقید کرتا ہے, لیکن نام لے کے اور الزام اگین عائد کیے. جیو نیوز کے سربراہ پہ خان صاحب نے بہت سی تقریریں کی. تو اگر ایک کوئی ادارہ کوئی شخص آپ کے نظریے کو تسلیم نہیں کرتا, اس پر تنقید کرتا ہے, تو یہ کیوں ہوتا ہے کہ اتنی ہارڈ ہٹنگ ہو جاتی ہے, اس کو اتنا پریشرائز کر دیا جاتا ہے؟ یہ ذرا بتائیے گا. اچھا دیکھیے, میں اس سے پہلے ذرا جو پچھلے چنک میں بات ہو رہی ہے اس پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا. آپ نے کہا اور جواد صاحب نے اس کو انڈورس کیا, پھر آپ نے بھی اس کو انڈورس کیا کہ جو ہمارے وہ جو سابقہ گورنر صاحب تھے سندھ کے, جو ان کی ایک مبینہ ویڈیو نکلی, وہ ان کی سپیڈ کو سلو کرنے کے لیے تھی, ان کو روکنے کے لیے تھی. نہیں, میں نے تو صرف پوچھا, ان سے سوال کیا. سر میری سن لینا, آپ اگر اس کو ریوائنڈ کر کے دیکھیں گے اس میں یہ چلے انہوں نے بھی کہا کہ نہیں وہ ان کی سپیڈ کو سلو کرنے کے لیے تاکہ ان کو روکا جائے, دیکھیں نا پریشر ڈالنے. دوسری طرف آپ ایک ایسی مبینہ آڈیو جس کی کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہے, اس کے اوپر ہم نے 36 منٹ بحث کی ہے, تو یہ کیا عمران خان کی اور پی ٹی آئی کی سپیڈ کو تیز کرنے کا کوئی فارمولہ ہے آپ کے خیال میں, یا یہ بھی سلو کرنے کا ہو سکتا ہے؟ مجھے نہیں پتا اس بارے میں. اچھا آپ کو پتہ ہی نہیں اس بارے میں, چلیں میں بتاتا ہوں آپ کو اس بارے میں کچھ, لیکن میرے سوال پہ آ جائیں. سر میرے سوال پہ آ جائیں. سر دیکھیں نا, وقت بچا لوں ڈاکٹر صاحب. سر دیکھیں آپ نے 13.5 منٹ میرے بھائی کو دیے ہیں, تو مجھے آپ صرف 3 منٹ دیں. 13.5 منٹ میں ساتھ گن رہا ہوں نا بھائی, میں یہ کر رہا ہوں. آپ کو احساس نہیں ہوا؟ اچھا سنیے, میں 3.5 کو انہوں نے 13.5 کر دی. سنیے اب یہ ہے, دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم نے کسی پہ کوئی سیاسی طور پہ الزام لگایا, کسی بھی بات کا الزام لگایا, ہم کہتے ہیں اس کی کلاسک اگزامپل یہ ہے کہ پچھلے ایک وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو ہم نے کہا وہ چور ہیں, انہوں نے چوری کی ہے, پبلک ایکشن کا پیسہ چوری کیا, ہم ان کو پکڑ کے گریبان سے سپریم کورٹ میں لے کے گئے. اگر کسی کو مسئلہ ہے کسی کے ساتھ بھی, آڈیو سے, ویڈیو سے, دس سے, دیٹ سے, حالانکہ تو وہ اس کو کرے یہ کہ حکومت میں ہے, یہ پریس کانفرنسیں چھوڑے, اس کو ہم پنجابی میں رنگ بازی کہتے ہیں, اس کو چھوڑے, اس آدمی کو, اس خاتون کو, اس بچے کو پکڑے, عدالت میں لے جائے اور ثابت کرے, جیسے ہم نے کر کے دکھایا اور چور ڈاکو کی مور لگوائی. ٹھیک ہے, اب آپ کا سوال آ گیا
دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی انسان یا کوئی بھی ادارہ من حیث یا اپنی سنگولر اتھارٹی کے اندر کیپیسٹی کے اندر یا ادارے کی کیپیسٹی کے اندر جھوٹ بولتا ہے، میرے حساب سے جھوٹ بولتا ہے، میرے حساب سے ڈیفیکٹو نیریٹو بناتا ہے، میرے حساب سے جعلی قسم کی گفتگو کرتا ہے، میں آل آؤٹ اس کے خلاف جاؤں گا. یہی انسان کی فطرت ہے، کوئی بھی انسان اس کے خلاف جائے گا. آپ کو یاد ہوگا 2 کالم آئے تھے جنگ اخبار میں، نواز شریف پرائم منسٹر تھے، جنگ اخبار بند کروا دیا تھا. کروایا تھا کہ نہیں کروایا؟ آن دا ریکارڈ ہے. یہاں کون سے لوگ ہم انسان ہیں، جب ہمارے بیسک ایک بات کے خلاف جھوٹ کا نیریٹو. آپ تو بالکل ایک مختلف اس پہ آئے تھے نا. آپ تو کہتے تھے کہ جی پرانے جتنے بھی لوگ ہیں، جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں، وہ تو ساری کی ساری کرپٹ تھی، نااہل تھیں. ثابت ہوا نا کورٹس میں. لیکن آپ تو ایک ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ کے ساتھ آئے تھے. اس سے پہلے آپ کا جو بھی تعلقات تھے، عمران خان صاحب خود بہت سے ایسے پروگرام میں جاتے تھے، انہی چینلز کے پروگرامز میں جاتے تھے کہ جس کے بعد خان صاحب نے جو الزامات لگائے. میرا کویسچن لیکن بڑا ایک بنیادی تھا. یہ بات نہیں ہے کہ کوئی ادارہ آپ کو پسند ہے یا ناپسند ہے. سوال یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی چیز آپ کے مزاج کے مطابق نہیں لگتی، سو بجائے اس کا ایک مثبت انداز میں تنقید کرنے پہ یا اپنی اظہار کرنے پہ آپ لوگ ڈائریکٹلی اس پہ الزام کیوں لگا دیتے ہیں؟ دیکھیے بڑے بڑے فتوے جاری کر دیتے ہیں. یہ کیا وجہ ہے؟ آپ مجھے میرے بھائی کوئی ایک ذرا ایگزامپل سے مجھے دیں. میں نے نواز شریف ایگزامپل آپ کو دی نا، 2 دفعہ دی ہے. آپ مجھے کوئی ایگزامپل بتائیں کہ ہم نے کسی ادارے پہ، جس کو آپ کہہ رہے ہیں کوئی صحافتی ادارہ ہے، کوئی جرنلسٹک باڈی، الزام لگایا. میر شکیل الرحمان صاحب پہ آپ لوگوں نے الزامات لگائے. میر شکیل الرحمان صاحب کورٹ سے فارغ ہو کے آئے ہیں. جی کورٹ گئے لیکن ان پہ ثابت نہیں ہوا. تو ثابت ڈبل ثابت کچھ نہیں ہوا تھا. آپ بھائی جان یہ تو کوئی آرگومنٹ سر نہیں آرگومنٹ کیوں نہیں ہے. دیکھیے میری بات سنیے، ہم نے کسی پہ الزام لگایا، ہم نے اس کو لے گئے کورٹس کے اندر، ٹھیک، کورٹ کے اندر جا کے اس کا ایک ٹرائل ہوا، وہ ضمانت پہ باہر آ گیا. بالکل. اب کورٹ جانے اور اس کے ڈاکومنٹ جانے. This is what I'm saying کہ اگر ایک شخص پہ، اگر احمد جواد صاحب پہ عدالت نے کچھ ثابت نہیں کیا تو کیا اصولی طور پہ میں درست ہوں کہ ان کو میں کسی نام سے پکاروں، ان کو میں کرپٹ کہوں یا کوئی ایسی بات کہوں؟ انلیس کہ اگر میری علم کے مطابق احمد جواد صاحب ایکچولی از ناٹ انوالو ان اینی کائنڈ آف کرپٹ پریکٹسز، لیکن اگر مجھے معلوم پڑتا ہے کہ یہ کرپٹ پریکٹس میں انوالو ہیں تو میں یقینی طور پر اس کا اظہار کروں گا. اظہار کریں گے لیکن اس کو ایک بیانیے میں کنورٹ کرنا، بیانیے میں کنورٹ، یہ آپ کا خیال ہے. نہیں ہوا، انکار کر رہے ہیں. دس از یو تھنک اٹ کہ ہم نے بیانیے میں کنورٹ کیا. دیکھیے مسئلہ کیا ہے، جس قدر جھوٹا پروپیگنڈا جیو نے ابھی کے ابھی جنگ اخبار نے عمران خان کی اہلیہ اور ان کی دوست کے متعلق جو پروپیگنڈا کیا، پھر آخر کار اس کی معافی مانگی ہے. ایک اندر جا کے فرق ایک چھوٹا سا یہ ہے کہ ARY ایک چینل ہے، بہت اچھا چینل ہے جیو کی طرح، وہ آپ کے بیانیوں کو فالو کرتا ہے یا اس کو سپورٹ کرتا ہے. نون لیگ کے خلاف اکثر وہ بات کرتے نظر آتے ہیں ہمیں، لیکن جس زبان کا استعمال آپ کی جانب سے، آپ سے مراد آپ کی جماعت کی جانب سے ہوا، وہ نون لیگ یا پیپلز پارٹی نے ARY کی جو مینجمنٹ ہے اس پہ ایسی بات نہیں کی. انہوں نے ایسی بات نہیں کی. واقعی جی بھی آپ کے نالج میں اضافہ کر دوں کیا کہ نہیں؟ ذرا نکالیں نا مریم کی پریس کانفرنس جو ARY کے خلاف انہوں نے اس دن بات کی ہے. جو مریم نواز کی پریس کانفرنس جو انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا جی کہ ہم نے ان سے آپ سے بات نہیں کرنی، جس پہ عمران خان صاحب نے بھی جیو کو بائیک آؤٹ کیا ہوا. آپ لوگوں نے سب نے بائیک آؤٹ کیا. یعنی کہ عمران خان بائیک آؤٹ کرے تو وہ اداروں کے اوپر ایک بیانیہ ہے، مریم بائیک آؤٹ کرے تو وہ ایک تنقید ہے. بائیک آؤٹ کی تو میں نے بات ہی نہیں کی، اس لیے میں نے سوال ہی آپ سے نہیں کیا کہ خان صاحب نے کیا. سوال میرا یہ تھا کہ آپ کی طرف سے جو الزام آتا ہے اور ایک جج جوری اینڈ ایگزیکیوشنر بن جاتے ہیں، وہ چیز کیوں ہے خالی تحریک انصاف کے اندر؟ جج جوری ایگزیکیوشن تو کر رہی ہے گورنمنٹ ابھی. چلیں ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتا دیجئے گا کہ یہ کسی شخص نے سوچا یا سمجھا یا اس کو انفارمیشن ملی کہ ایک شخص جو ہے غلط کام کر رہا ہے، جیسے PTI والوں نے بات کی اور بار بار الزام بھی عائد کیے، سو کس موقع پہ ہمیں یہ بات کر دینی چاہیے پبلکلی کہ یہ شخص کرپٹ ہے، یہ شخص جھوٹا ہے، اس نے یہ جرم کیا ہے، یا ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ جب تک عدالت سے کوئی چیز ثابت نہ ہو؟ دیکھیں جی، ایک تو ہمارا ایک کلچر ڈیولپ ہو گیا، ہم ہر چیز کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی عدالت جانے، عدالت کے کام جانے، یہ عدالت نے ایسا کر دیا. عدالت کی ناٹ اسٹیپ انٹو دی شوز آف دی پروسیکیوشن نے کیس ثابت کرنا ہوتا ہے. پروسیکیوشن نیڈس ٹو اسٹینڈ آن اٹس اون لیگس. تو جب پروسیکیوشن ایویڈنس ہی نہیں لائے گی تو کورٹس کسی کی اس کی خوشی کے لیے نہ تو کسی کو سزا سنا سکتی ہے، نہ ان لمیٹڈ پیریڈ کے لیے اس کو جیل میں رکھ سکتی ہے. تو اگر پروسیکیوشن اپنا کیس ثابت کرنے میں ناکام ہے اگینسٹ اینی باڈی، تو میرے خیال میں تو پھر یہ اس قسم کی جو لینگویج ہے وہ نہ تو پبلکلی استعمال ہونی چاہیے، نہ آفیشیلی استعمال ہونی چاہیے، نہ ان آفیشیلی ہونی چاہیے. ہاں کسی کے خلاف کیس ثابت ہو گیا ہے
تو بالکل کہ پھر حق ہے, کیونکہ پھر ایک اس کا جوڈیشل ورڈکٹ موجود ہے. اس جوڈیشل ورڈکٹ میں آئی ووڈ ریفر, جیسے بار بار کہا جاتا ہے کہ جی خان صاحب کو سپریم کورٹ نے صادق و امین ڈکلیئر کیا, ٹھیک ہے, ایک ورڈکٹ ہے نا اس کی بیس پہ. تو پھر اسی طرح کسی کو کرپٹ, بددیانت, نااہل, وہ عدالت نے اگر ڈکلیئر کیا ہے تو کہنا چاہیے, اگر نہیں کیا نہیں کہنا چاہیے. اور اگر کوئی پروسیکیوشن میں ثابت نہیں کر سکا, اور یہ جو نیب آرڈیننس میں بھی امینڈمنٹس آئی ہیں وہ ویسے نہیں آئیں, بیسیکلی وہ آئی اسی وجہ سے ہیں کہ ایک بندے کو آپ نے اٹھا کے جیل میں ڈال دیا, وہ 18 مہینے 2 سال جیل میں رہ آیا, 2 سال بعد آپ کہتے ہیں جی ہم نے تو پکڑ کے دے دیا تھا, عدالت جانے, عدالت کا کام جانے. ایسا سر نہیں ہوتا. پی ٹی آئی کہتی ہیں جی یہ جو نیب میں ترامیم ہیں یہ NRO2 ہے, یعنی کہ جو حکومت اس وقت ہے اور اس میں جو لوگ ہیں ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے ترامیم کی گئی ہیں. لیکن آپ جو بات کر رہے ہیں کہ اگر نیب اس طرح دے دیتا ہے, اور نیب کو 90 روز کا ٹرائل کا ایک ان کو ریمانڈ کا جو ایک اختیار دیا گیا تھا, تو یہ جو چیزیں آئی ہیں یہ بنیادی حقوق کے مطابق ہیں یا پہلے والی چیزیں آپ کے خیال میں مناسب؟ ایک تو چونکہ میٹر سب جوڈس ہے جی, میں ان امینڈمنٹس کے حوالے سے تو کوئی بات نہیں کروں گا, میری لیکن آپ جو پرانے قوانین یا پرانی جو قانون ہے اس پہ تو بات کر سکتے ہیں. لیکن اس حوالے سے میں ضرور کہ نیب لاز میں کیا فلا ٹائم اینڈ اگین آنریبل سپیریئر کورٹس نے خود ہائی لائٹ کی ہے. دیکھیں جیسے میں نے ابھی آرٹیکل 8 کا حوالہ دیا تھا, آرٹیکل 8 کہتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں دیے گئے فنڈامنٹل رائٹ سے اگر کوئی لا ان ڈیروگیشن ہے تو دیٹ از وائڈ. اب رائٹ ٹو لبرٹی, رائٹ ٹو ڈیو پروسیس آف لا, رائٹ ٹو لائف, اور رائٹ ٹو لائف بڑا انٹرپریٹ ہو چکا شیلا رضا کیس میں, بڑا وائڈ. رائٹ ٹو لائف ڈزنٹ مین کہ صرف کسی کی زندگی حق ہے, اس زندگی سے جڑے ہوئے تمام چیزیں, اس کی ڈگنیٹی, اس کی رسپیکٹ, اس کا روزگار, اس کا لائف سٹائل, ہر چیز ہے. تو وہ جو نیب کا لا پریکٹس ہوا وہ بیسیکلی ان تمام بنیادی انسانی حقوق جس کو کانسٹیٹیوشن گارنٹی کرتا ہے, جسے ہم نے انٹرنیشنل کنونشنز میں کمٹ کیا ہوا ہے, اس کے اگینسٹ استعمال ہوا. اسی طرح جو آرٹیکل 10(4) ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا, وہ بھی بڑا واضح ہے اس بارے میں, یہ اس سے بھی کنفلکٹ تھا. ڈیو پروسیس آف لا, اس کو آپ کدھر لے کر جائیں گے جب ہمارا دیکھیں جو لبرٹی آف اے پرسن, آپ 2 سال 3 سال ایک بندے کو آپ نے جیل میں رکھا, اس کے بعد وہ بری ہو کے آ جاتا ہے, اس کے 2 سال 3 سال واپس ہو سکتے ہیں. دیکھیں جو دوسرے کرمنل افینسز ہیں نا جس میں دوسروں کی لائف ایٹ سٹیک ہے, اس میں تو چلیں کوئی ریسٹرکٹیو اس کی بات آ سکتی ہے, لیکن جو وائٹ کالر کرائم ہے, وائٹ کالر کرائم کے لیے اس کو وائٹ کالر کرائم کے انداز سے بھی لے کر چلا جا سکتا ہے. دوسری بات آپ یہ دیکھیں, یہ وہ واحد لا تھا پاکستان کا جس میں رائٹ ٹو بیل ہی نہیں تھا, اور اس میں بیل پاور جو ایکسرسائز ہوئی وہ آرٹیکل 199 کے تحت کانسٹیٹیوشن نے کی کہ ویئر دیر از نو ریمیڈی دا ریٹ از ریمیڈی, ریٹ کے تحت. یہ اس بات کا خود ثبوت تھا کہ یہ لا جو ہے ان کنفلکٹ ود دی کانسٹیٹیوشن. آپ انڈوز کرتے ہیں جو امینڈمنٹس آئیں یہ نہیں, میں جو سب جوڈس ہے, لیکن جو بہتری لائیں آپ کے خیال میں بہتر ہیں. جی بہتری کی گنجائش ہوتی ہے, ہر لا میں ہوتی ہے. شاید جو یہ امینڈمنٹس آئی ہیں اس میں بھی بہتری کی گنجائش ہوگی. جب یہ پریکٹس ہوں گے تو اس وقت پتہ چلے گا کہ یہ NRO2 ہے, NRO3 ہے یا اچھی جگہ پہ ہے, تو پھر یہ ریویو ہوگا, یہ کنٹینیوس. بالکل صحیح. احمد جواد صاحب, اس سے ہٹ کے ذرا ایک جو ہم نے ایشو ڈسکس کرنا ہے کہ پارلیمانی کمیٹی کو برائے قومی سلامتی کا کل بڑا اہم اجلاس تھا, اس میں پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی بھی تھی, آزاد کشمیر کے وزیر اعلیٰ وہاں پہ موجود تھے. ایک اوور سائٹ کمیٹی بنانے کی منظوری دی ہے, لیکن عسکری قیادت نے جو بات کی ہے, جو بتایا جو نمائندگان کو کہ یہ انہوں نے گزشتہ جو حکومتی تحریک انصاف کی وہاں پہ یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ان سے مذاکراتی عمل آگے بڑھانا ہے. سو اسی چیز کو لے کے آپ لوگ آگے چل رہے ہیں. تو اوور سائٹ کمیٹی بنانے کا آپ کے خیال میں کیا مقصد ہے کہ ایک پچھلی حکومت نے تو ایک ان کو فری ہینڈ ایک دیا کہ آپ مذاکرات کریں اور ہم نے یقیناً آگاہ کریں, لیکن اب اوور سائٹ کمیٹی جو بنائی ہے یہ کیا کام کرے گی آپ کے خیال میں؟ شہزاد, اس سے پہلے میں کیونکہ بڑی انٹرسٹنگ ڈسکشن ہو رہی تھی جیو اور ایئر وائی کی, تو مجھے بڑی اچھی طرح سے یاد ہے کہ 2014 کا جو دھرنا تھا, ہم لوگ بھی یہیں پہ تھے, پی ٹی آئی میں ہی تھے, تو وہاں پہ جیو کے دفتر کے اوپر پتھراؤ ہوتا تھا, اور وہاں پہ جیو کے دفتر کے اوپر حملے بھی ہوئے تھے. میں نے تو نہیں کہیں دیکھا کہ کوئی PMLN کی طرف سے یا کسی اور پارٹی کی طرف سے ARY کے اوپر کوئی ایسا حملہ ہوا ہو,
یا کوئی ایسے ان کے پتھر مارے گئے ہوں. پھر میر شکیل الرحمان 8 ماہ جیل میں رہے, اور جیسے ابھی قانون کی نظر میں بات ہو رہی تھی بار بار کہ جی کوئی کون چور ہے, کون اچکا ہے, عدالتیں ثابت کرتی ہیں, تو 8 ماہ ان کو اندر رکھا تو کچھ نہیں ثابت ہوا, تو اس کے 8 ماہ کے آپ کو کون ذمہ داری اس کی ایکسیپٹ کرے گا. پھر بات ہو رہی تھی جی کہ جو صحافیوں کے حوالے سے بھی دیکھیں اس دور میں تو ابھی تک صرف جو ہے وہ گرفتاریاں ہوئی ہیں, وہ بھی گرفتاریاں جو ساری دنیا دیکھ رہی ہے. یہ جو پچھلے 3.5 سال تھے اس میں تو یہ بھی نہیں پتہ چلتا تھا کہ اگر اٹھایا گیا تو کس نے اٹھایا ہے, وہ تو بندہ ہی غائب ہو جاتا تھا, پھر کٹ کھاک ہو کے واپس بھی آ جاتا تھا. تو وہاں پہ ہم نے ابصار عالم کو گولی لگتے ہوئے بھی دیکھا, ہم نے اسد طور کو بھی مار پڑتے ہوئے اس کے بارے میں آئیں خبریں. حامد میر, طلعت حسین, ان کو پروگرام سے آف کیا گیا. عمران شفقت, رضی رضوان جو ہیں لاہور سے جو ہیں, ان کے ساتھ تو اس وقت تو اٹھا لیا جاتا تھا اور پروگرام سے آف کر دیا جاتا تھا. صحیح. ابھی تو ایک ایسے قانون کے تحت عمران ریاض خان جو ہے جس کو گرفتار کیا گیا, یہ وہ قانون ہے جو پی ٹی آئی نے اپوزیشن کی مخالفت کے باوجود پاس کیا تھا, ایک بل کہ 5 سال کی قید ہوگی اگر آپ آرمی کے خلاف کوئی اگر بات کرتے ہیں. یہ تو پی ٹی آئی کا اپنا بنایا ہوا پارلیمنٹ کے اندر, اور ریکارڈ پہ موجود ہے کہ اپوزیشن نے اس کو اپوز کیا تھا. اور آج جو ہے صرف ارشد شریف صاحب یا وہ عمران ریاض صاحب وہ جو ہے صرف اس چیز پہ کہ ہمارے خلاف کیس ہیں, آپ عدالتوں میں جا رہے ہیں, آپ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, اور اگر آپ نے کوئی جرم کیا ہے تو آپ کو سب کے سامنے پکڑا جا رہا ہے, کوئی آپ کو مسنگ پرسن نہیں کیا جا رہا, کوئی آپ کے ساتھ کوئی فزیکل اسالٹ نہیں ہو رہا. تو میرا خیال ہے کہ کافی فرق ہے پچھلے دور میں اور آج کے دور میں. تو چاہے وہ جیو اور ایئر وائی کا ہو, چاہے وہ صحافیوں کے ٹریٹمنٹ کے پارلیمانی حوالے کمیٹی, سے. اوور سائٹ کمیٹی بنانے کا آپ کا کیا مقصد ہے؟ دیکھیں مجھے اوور سائٹ کمیٹی کے ایگزیکٹ اس کے خد و خال کا تو نہیں پتا, لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو پالیسی نگرانی کرے گی سارے مذاکراتی عمل. جی دیکھیں, ایک اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان جب حکومت میں آئے تھے تو سب سے پہلے انہوں نے مودی کو مذاکرات کی دعوت بھی, پھر ان کے جیتنے کی بھی انہوں نے دعا کی کہ یہ جیت جائیں گے تو تبھی انڈیا کے ساتھ مذاکرات ہو سکتے ہیں. اس امید پہ ان کے ساتھ کوششیں جاری رہیں, اور پھر اس کے بعد مذاکرات کو آگے بڑھانے کے لیے بیک ڈور ڈپلومیسی کا بھی استعمال کیا گیا. تو یہ تو کوئی ایسا کوئی نیا عمل نہیں ہے, لیکن ایک چیز طے ہے کہ آپ اس ریجن کے اندر اگر ہم نے ترقی کرنی ہے, خاص طور پہ پاکستان کے حوالے سے, انڈیا تو پھر بھی ترقی کر رہا ہے جی, انڈیا تو پھر بھی دنیا کی چوتھی بڑی اکانومی ہے دنیا میں. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اگر ہم نے ترقی کرنی ہے تو ہمیں ریجن کے اندر پیس بھی چاہیے, ہمیں کشمیر کی ریزولوشن بھی چاہیے. چلیں, وقت کی تھوڑی کمی ہے. بصرہ صاحب ویری کوئکلی سر یہ بتائیے کہ اب یہ جو مذاکراتی عمل ہے تحریک طالبان پاکستان سے, اس کا کیا ان دا لانگر رن ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, کوئی بھی دنیا کے اندر معاملات ہیں, الٹیمیٹلی اس کو نہ کسی جنگ نے ریزالو کیا ہے, نہ کسی بمبارمنٹ نے کیا ہے, نہ کسی سینکشنز نے کیا ہے. الٹیمیٹلی دنیا کے تمام مسئلوں کا حل جو ہے وہ ممالک کے درمیان ہو, وہ الٹیمیٹلی نیگوسیشنز کی ٹیبل پہ ہوتا ہے اور ان سے بات کر کے ہوتا ہے. اور خاص طور پر اگر کوئی بھی ملک یا اس کی شخصیات یا اس کے چیزیں وہ پاور گین کر لیں تو الٹیمیٹلی آپ کو ایک بڑے کریٹر ڈیمیج سے بچنے کے لیے ان کے ساتھ بات ہی کرنا. یہ دنیا کی تاریخ ہمیں یہ سکھاتی ہے, دنیا کی ظالمانہ ترین جنگوں نے بھی الٹیمیٹلی جو ہوا وہ بات سے ہوا. تو میرے خیال میں جو بات چیت ہے اس کا یہی الٹیمیٹ ہے. ابھی امریکنز نے اس سے پہلے بھی طالبان کے ساتھ بات کی, قطر مذاکرات ہوئے, سارے سب کو معلوم ہے. تو الٹیمیٹلی وہ بھی 20 سال لڑ کے ارب ڈالر لگا کے تو الٹیمیٹلی انہوں نے مذاکرات کیے. تو مذاکرات سے ہی حل نکالنا چاہیے جس چیز کا بھی ہے, تشدد کو یہ حل نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب کوئکلی سر, یہ جو عدالت کے اندر ان کے خلاف کیسز ہیں یہ جو چل رہے ہیں, یا ایف آئی آریں کٹی ہوئی ہیں ان کے, جو ٹی ٹی پی کے جو کارکن ہیں یا ان کی لیڈرشپ ہے, یہ کتنی بڑی رکاوٹ آپ کے خیال میں ہوگی اس مذاکراتی عمل میں؟ دیکھیں, چونکہ ان کے خلاف جو مقدمات ہیں انڈرسٹینڈبلی دہشت گردی کے سیکشنز کے تحت ہوں گے, اور دہشت گردی کی جتنی بھی سیکشنز ہیں وہ نان کمپاؤنڈیبل ہوتی ہیں, ناقابل راضی نامہ ہوتی ہیں.
یہ ایک رکاوٹ ہوگی، لیکن اگر اسٹیٹ اپنے کیسز ہی وڈرا کر لیتی ہے، یا جو میں نے پہلے بات کی کہ پراسیکیوشن نے اپنے پیر پہ کھڑا ہونا ہوتا ہے، اس نے کیس ثابت کرنا ہوتا ہے، پراسیکیوشن ایویڈنس ہی نہیں لاتی، ٹینجیبل ایویڈنس ہی نہیں لاتی، تو کیسز جو ہے وہ خود بخود ختم ہو جائیں گے. ٹھیک، تو مطلب جو بات ہو رہی ہے کہ ان کو ایک عام معافی دینے سوائے ان لوگوں کے کہ جو بہت گھنونے جرائم میں ملوث رہے، تو یہ ممکن ہے؟ اسٹیٹ کے پاس یہ اختیار ہے قانون کے تحت؟ دیکھیں، اگر گھنونے جرائم کے علاوہ لوگوں کو معاف کرتے ہیں تو جو مائنر افینسز ہیں وہ اکثر کمپاؤنڈیبل ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ان کے خلاف قتل اور سے ریلیٹڈ ہوں گے، جو مائنر بھی ہوں گے، صحیح. تو وہ نان کمپاؤنڈیبل کے زمرے میں آتے ہیں. تو اس میں اسٹیٹ کو دیکھنا ہوگا کہ سیگریگیٹ کرنا ہوگا ان جی لوگوں کو. سیگریگیٹ کرنا ہوگا، اور ایویڈنس پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ کن کے خلاف کس قسم کی. ویری رائٹ. بہت شکریہ ڈاکٹر رحیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. عثمان بصرہ صاحب آپ کا بھی شکریہ. احمد جواد صاحب تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین گفتگو آپ نے سنی، پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اجازت دیجیے، خدا حافظ.